إلى الله إن الله بصير بالعباد ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. امام حسین علیہ السلام کی وجہ کی راہ پہ چلنے والے وہ مجاہدین جو اس وقت کے یزیدوں کے ساتھ مسئلے قرار حقیقت اور نصرت اور وقت کے یزیدوں کی نابودی کے لیے پابند اللہ کا مطلب کچھ گھر میں ذرا ایمرجنسی کی صورت حالت ہوتے ہیں کچھ مختصر آپ سے آئے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ ذرا میرے اس کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے پریشانی کو دور فرمائیں گے. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کی نظر میں ہے کہ کربلا بندگی کے لیے ایک کربلا میں بندگی کو ایک نئی حیات ایک نئی زندگی کرتی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کا چھٹا سورہ انعام اور اس کی 162ویں آیت کو سماعت کرام بنایا کہ جو دراصل کربلا کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ آپ کہہ لیجیے کہ میری نماز میرا جینا میرا مرنا میری تمام عبادات دراصل پروردگار رب العالمین کے لیے ہیں. یعنی انسان کی معراج یہ ہے انسان کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اس کا سب کچھ خدا کے لیے ہے. اس کا جینا خدا کے لیے ہو اس کا مرنا خدا کے لیے ہو. جس طرح سے جب ہم کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس میں بھی ہم سب سے پہلے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. تو جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے ملکیت خدا تعالیٰ کی ہے اور جب خدا کے دین پر خدا کے ذاتِ حیات پر کوئی وقت پڑے تو انسان سید الشہداء نے انسان کے لیے یہ راہ معین کر دی ہے. پھر اس سے اپنے پاس کچھ رکھنے کے لیے اس کا کچھ جواب باقی نہیں رہ جاتا. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے. اب اس بندگی کا شرف اتنا بڑا ہے خدا کے آگے بندہ بن جانے کا شرف اتنا بڑا ہے کہ آپ کے سامنے وہ امیر المومنین کی مشہور مناجات ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ الہی کا فقیر عزت ان اکون لک عبدا. پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یعنی اپنی عزت اور اپنے شرف کو پروردگار عالم کے آگے امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ تیرے سامنے بندگی تیرے سامنے عبودیت اس سے بڑھ کر کوئی اور شرف انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں میری عزت غزوہ خیبر میں مرحب کو زیر کرنے میں یا غزوہ احزاب میں اس کل کفر امر بالعدالت کو زیر کرنے میں شب ہجرت رسول کے بستر پر سو جانے میں کسی بات کا تذکرہ نہیں اس لیے کیا کہ ان سب کی بنیاد خدا کی بندگی ہے. وہ جتنے عمل تھے
خدا کی نزدیک خدا کے آگے افضلیت نہیں. تو الہی کا سبھی عزت نکون لگا عبدا و سبھی فضل نکون علی ربا. اور میرے فضل کے لیے یہ کام کافی ہے. میرا فضل یہ ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, تو میرا پالنے والا ہے. اندر تمام محب تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, جیسا میں پسند کرتا ہوں. فجعلنی کما تحب, اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں گے اس ان تین فکروں میں, چار فکروں میں امیر المومنین نے انسان کی زندگی کا تمام ضابطہ بیان کر دیا کہ زندگی کتنا بڑا شرف ہے, اور اگر انسان کی سمجھ لے کہ جو پالنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں, تو اس سے بڑا انسان کے لیے فخر کیا ہو سکتا ہے کہ جو تمام کائنات پر حاوی ہے, قادر مطلق ہے, حقیقی خدا ذات ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی تحریر کو شروع کیا, میں آپ کی طرف عرض کیا کہ وہ تمام فرضات اور وہ تمام آپ کے اقوال مبارک کو تحریر کے آغاز سے اور اثر عاشور تک آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے. وہ اصل میں رہتی دنیا تک کے لیے پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جب کبھی ابو آنے کا واقعہ ہے تو اس وقت امام کے یہ فرمودات, امام کے یہ اقوال مبارک دنیا کو, انسانیت کو روشنی اور رہنمائی فراہم کرتے رہیں. جس طرح امام نے ارشاد فرمایا کہ شاید آپ نے درس کیا کہ الا ترون الی الحق لا یقبل به, کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, واقعی بات نہیں لا یقبل, اور یہ نہیں دیکھتے کہ باطل سے وہ دراز سے بنا نہیں کیا جا رہا. اور جب اس کے بعد سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا کہ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِبًّا, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے مومن کو, ایسے میں مومن کو خدا سے ملاقات کے لیے جلدی کرنی چاہیے, اس میں رغبت کرنی چاہیے, اس میں شوق دکھانا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ حسین کو خدا سے ملاقات کے لیے جلدی کرنی چاہیے, میں یہ کہا کہ امام کو خدا سے ملاقات کے لیے جلدی کرنی چاہیے, بلکہ مومن کہیے ہر اس شخص کو ذمہ دار بنا دیا جو اپنے آپ کو, جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں جتنے سید الشہداء کے ماننے والے ہیں وہ سب ذمہ دار قرار پائے کہ ہر شخص کے کاندھے پر یہ ذمہ داری ہے کہ امام نے یہ کہا کہ جب تم معاشرے میں اس طرح کے حالات دیکھ رہے ہو تو پھر تمہیں خدا سے ملاقات کے لیے جلدی کرنی چاہیے. اور اس ملاقات کی وضاحت بھی سید الشہداء نے کہ فَإِذَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً, میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. بلل حیات مع الظالمین الا بلاغا, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو سوائے ذلت اور خواری کے کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ جو ذلت ہے, اس ذلت کو دور کرنے کے لیے ہی سید الشہداء نے, اور سید الشہداء کا جو اہتمام تھا آپ نے یہ کہ جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نامکار کے نامکار بیٹے, ابن زیاد کی طرف اشارہ کیا کہ اس نامکار کے نامکار بیٹے نے ہمیں دو چیزوں کے درمیان قرار دیا ہے, یعنی ہمارے پاس اس میں صرف دو راستے کھلے رکھے ہیں. اس نے ہمیں چمکتی ہوئی تلوار اور ذلت کے درمیان قرار دیا ہے, یعنی یا تو ہم بیعت کر کے ذلت معاذ ذلت کا خوف اپنے گردن پہ ڈالیں, یا پھر اگر ہم اس بیعت سے انکار کریں, اس ذلت کے خوف کو گردن پہ پہننے کے لیے تیار نہ ہوں, تو ہمیں اس نے اس چمکتی ہوئی تلوار سے ڈرانے کی کوشش کی ہے. اور پھر آپ کا وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ قیامت تک کے لیے کہ وہ ہے ہاتھ میں ذلت, اور ہم سے ذلت کوسوں کی دور ہے, ذلت ہمارے قریب نہیں کر سکتی. تو یہ سید الشہداء کا یہ کہنا کہ ذلت ہم سے کوسوں کی دور ہے, ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی, کوئی بھی سید الشہداء کا ماننے والا اسے اسی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے. آپ بسا اوقات بعض افراد کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد وہاں اس قدر مشکلات ہیں, لوگ جو ہے وہ ناخوش ہیں, اور لوگ جو ہے وہ زیادہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, انفلیشن زیادہ ہے. اگر انسان کی سعادت
محض آسودگی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسودگی کوئی بری ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آسودگی کس اس کا سودا کس طرح کیا جا رہا ہے. اگر وہ آسودگی حاصل ہو رہی ہے قوم کی عزت کو بیچ کر، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو بلت، آپ نے دین دے دیا اور بلت آزاد ہو، ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو بلت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان آسان مسلمان کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. تو جو ضابطۂ حیات، اگر اس ضابطۂ حیات پر عمل کرتے رہنے میں، خدا کے آگے جھکے رہنے میں ظاہری طور پر انسان کے لیے مشکلات ہیں، تو یہی تو سید الشہداء کا فائدہ ہے اور راستہ ہے کہ تمہیں اگر ظاہری طور پر مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن تمہارا سر خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، تو خدا کی زندگی ہو، تو پھر یہ ظاہری مشکلات ظاہر قربانی کے لیے محمد وآل محمد صلوات. شہادت 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 محمد وآل محمد صلوات. اللہم دیکھیں اقبال نے یہ بات بھی سمجھائی جو آج کل افراد یہ کہتے ہیں کہ روپیہ پیسہ نہ ہونا، آسودگی نہ ہونا، دنیا کی ترقی کا نہ ہونا، یہ شاید مسلمان کے زوال کا سبب ہے. تو اقبال اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل کرے کہ بڑے خاتون میں سے ایک شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے کربلا کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کربلا کے پیغام کو کسی حد تک معرفت کا درجہ حاصل کیا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بن گئے مومن کا بے ذریع ہے، مومن کا زوال بے ذریع سے نہیں، مومن کا زوال اس چیز سے ہے کہ وہ خدا کے راستے سے ہے. جب خدا کے راستے پر ہے تو پھر بے ذریع یا زر ہونا یہ معنی نہیں کرتا. اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان خدا کے راستے پر ہے یا خدا کے راستے پر نہیں. اور پھر یہی چیز اقبال نے جب حالات دیکھے اس میں معاشرے کے، اقبال سمجھتے تھے کہ کربلا شناسی ہی دراصل کربلا کو سمجھ دینا، کربلا کی معرفت ہی دراصل مسلمانوں کی مشکلات کا حل ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے تو اقبال نے کہا تھا کہ آپ کا حجاز میں ایک حسین بھی گرچہ ہے کامدار ابھی یہ سورہ دجلہ فرات، یہ دجلہ فرات دراصل اسلامی تحریک کے پیارے کے طور پر اقبال نے استعمال کیا. اور یسوع یعنی بال کا تابدار ہونا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بال الجھے ہوئے ہیں، بالوں میں ابھی پیچ و خم ہے. تو اس پیچ و خم کو نکالنے کے لیے کسی حسین کی ضرورت ہے. آپ کا حجاز میں ایک حسین کی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی یسوع دجلہ فرات. تو کاش یہ اقبال اس زمانے کو دیکھتے جب ایک حضرت حسین نے 2,500 سالہ شہنشاہیت الٹ کے رکھی ہے، اور وہ دیکھتے کہ ہاں واقعی اب قافلہ حجاز میں حضرت حسین نظر آ گئے جو محمد امام وآل محمد صلوات. تو یہ جو کچھ ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ حرکت نظر آ رہی ہے، جو کچھ انقلاب کی، جس طرح جوش نے کہا تھا نا کہ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے تو یہ جو گزر رہی ہے، سب آپ کٹ رہی ہے تو یہ جو چراغ ظلم کی جھرا رہی ہے تو در پردہ یہ حسین کے پاس کی ہے تو ہم کے چھڑے ہوئے ہیں جو اس آس کو یہ بھی اسی جلی کی ہے آواز. جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ اس جہاں میں ظاہر ہو رہا ہے ظلم کے خلاف استقامت، وہ دراصل امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے ہم نے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دوش نے کس طرح سے کم از کم کربلا کی یہ معرفت کو حاصل کی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انسان کربلا سے حقیقی درس حاصل کر لے تو کربلا بتانے کیا کچھ کر سکتی ہے آج. جس طرح دوش نے کہا تھا کہ کربلا اپنی حکومت کو بدل سکتی ہے. کربلا میں وہ آتا ہے اگر واقعی کوئی کربلا کے درس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کربلا اپنی حکومت کو بدل سکتی ہے، کربلا تخت سے تلووں کو بدل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے بدل سکتی ہے، کربلا ہار کو کیا آپ کے چل سکتی ہے، اور کربلا ان کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جگہ ہوگا،
کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلوار. واہ اگر تمہیں سمجھ آئے تو کربلا یہ کچھ کر سکتی ہے. اور پھر کیا کہا جوش نے کہ جب تک اس ہاتھ میں باقی ہے وجود اشرار، جب تک اشرار، جب تک باطل اس ہاتھ پر باقی ہے، جب تک باقی ہے، جب تک اس ہاتھ میں باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے باقی حشر تخت کا بات. یعنی انسان جاگو حشر کی کوشش میں، جاگو حشر کی لالچ میں جب تک اس بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جب تک اعمال سے اغراض ہیں گھر میں پیغام. یہی ہوتا ہے نا، ایک طرف ویلیوز ہوتی ہیں، ایک طرف اعمال ہوتی ہیں، ایک طرف انسان کی انا ہوتی ہے، ایک طرف انسان کی آرزو، انسان کی ہوائی نفس ہوتی ہے. تو اقبال جوش کہہ رہے ہیں کہ جب تک معذرت کے ساتھ ظاہر جو اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ شعر کی وضاحت کرنے کی، دوسرے کی وضاحت کرنے کی بہت تحریر ہے. جب سے نوجوان بیٹھے کو سمجھانے کے لیے طرف کر رہا ہوں کہ جب تک اقدار سے اغراض ہیں جب پیغام کربلا ہاتھ سے دے گی نہ کوئی کہتے ہیں کہ حکومت کے مہمانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے مسلمانوں سے. کیا کہنا کربلا سے جو آپ نے سبق کیا ہے، درس کیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ کربلا کا محور، کربلا کا مرکز توحید ہے، سوائے خدا کے اور کسی کے نام تعبد نہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ، اس حقیقت مطلب آخر مطلب کے ساتھ انسان کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ وہ کھاڑ کر دیتا ہے. اس طرح امام کے لیے کہا کہ تو وہ ہے جو رسن سے سہما نواز ہے، تو ٹکر تیرے ثواب میں بھی بہت ساز ہے، اور فتنوں کے سر جھکائے ہمیں ظلم پاس ہے، اور تو نے غرور چھین لیا شہریار. بیعت کی خاص کار حکومت نہیں رہی، شاہی نے تیرے بات کی جرت نہیں رہی. باتیں کسی حکومت نے، کسی خلیفہ وقت نے وقت کے امام سے بیعت کرنا چاہیے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، وہ حشر کر کے دکھایا کہ یزیدیت کا. امام حسین تو کم ہوئے لیکن کربلا میں یزیدیت کو قتل کر کے رکھ دیا. جس طرح سے امام حسین نے کہا تھا کہ کربلا تلوار اور خون کی فتح کا نام، ان نے شفاعت پر فتح حاصل کی ہے کربلا کے اندر. تو امام نے تو دراصل ہر شخص کو زندہ بنایا، ہر شخص کے اندر یہ بلبلہ ایجاد کیا ہے. اب یہ بلبلہ ایجاد کرنے کے بعد ائمہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ چلیے ایک بہت ہی سنگین حدیث آپ کی سنگین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی عزت میں کروں تو آپ کی سمجھیں گے کہ یہ جو امام نے ہمارے لیے معیار معین کیا ہے، ہمارے ائمہ نے ہمارے لیے جو معیار معین کیے ہیں، اگر واقعی ہم کبھی فکر کریں، سوچ بتا کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا امام نے کہاں دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں صرف یہ فضیلت نہیں ہوتی کسی شخص کی کہ اس کا خوبیاں جائیں. ایک رہنما، ایک رہبر کے محض یہ فضائل نہیں ہوتے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں. اس کے فضائل میں سے بہت بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے آج کے سیاسی رہنما ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دھرنا دیتے ہیں، ان کے لیے آگے آتے ہیں، ان کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، ان کے لیے فساد کرتے ہیں. وہ اپنے ماننے والوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن امام اپنے ماننے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث امام نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا ولا کرام، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے نہ اس کو کوئی بزرگی اور کوئی کرامت حاصل ہے، نہ اس کے لیے کوئی بڑائی. اس شخص کے لیے، کس شخص کے لیے؟ من کان فی مصر، جو کسی ایسے علاقے میں ہو، جو کسی ایسے شہر میں ہو، کسی ایسی بستی میں ہو، فی بیعۃ الف و یزیدون، جہاں پر 1,00,000 یا اس سے زائد افراد رہتے ہیں. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کتنے افراد میں آپ نے پہلے پوزیشن حاصل کی، امتحان میں 9,000 افراد، 9,000 کینڈیڈیٹ، اب یہ ہوئے آپ نے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی. امام نے معیار کو کہاں لے کر سیٹ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں 1,00,000 یا اس سے زائد کی آبادی ہے،
وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْإِسْرِ أَحَدٌ أَوْ أَحَدٌ، وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ہمارے ماننے والے سے زیادہ باتقوا اور اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو، امانتداری دیانتداری نیکی کے اندر۔ یعنی اب اگر میں اپنے الفاظ میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی اس کی، تو دیکھیں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں 1 لاکھ روس کی آبادی، ہم تو جن محلوں میں رہتے ہیں وہاں شاید چند ہزار کی آبادی، امام نے یہ کہا کہ تم کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں 1 لاکھ یا اس سے زائد روس کی آبادی ہو، اور تم دریافت کرو کہ یہاں سب سے زیادہ امانتدار، دیانتدار، زبان کا سچا، وعدے کا پابند، کسی کو دھوکہ نہ دینے والا، لوگوں کے لیے اظہار اور قربانی کرنے والا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا، آپ نہج البلاغہ پڑھیں اگر تو ایک بیشتر حصہ امیر المومنین کے افعال کا معاشرت، اس میں معاشرت کو کرنا کہ تمہیں لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنی ہے، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر ہوئے، اور اگر زندہ رہو تو اس سے رہنے کو شامل ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اگر لوگوں کے درمیان زندگی اس طرح گزاریں کہ آپ کو ان کے مسائل میں دلچسپی ہو، آپ ان کی مدد کرتے ہو، آپ ان کے لیے بے لوس خدمت کرنے میں ترغیب کرتے ہو۔ لیکن اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں زندہ ہیں، وہاں معیار یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی اچھائی بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ یہ کسی کے اچھے میں اور نہ یہ کسی کے برے میں، یہ اپنے کام سے کام کرتا ہے۔ امیر المومنین نے اور ائمہ نے جو ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اس سے ملنے میں مشتاق ہیں۔ مشتاق کس سے رہیں گے ملنے کے؟ ظاہر ہے کہ ان کی کام ہوتا۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ کسی علاقے میں، معلوم کرو کہ یہاں سب سے امانتدار، دیانتدار، سب سے اچھا انسان کون ہے۔ اگر ہمارے ماننے کے علاوہ کسی ایسے شخص کا نام لیا گیا ہے کہ ہمارے کوہے، ہمارے شیعہ کے علاوہ جو تابعدار ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے دیا جائے تو پھر وہاں موجود کسی بھی شیعہ کو ہم اپنا شیعہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہی قاعدہ ہے، میں سمجھنا والا تھا، نہ وہ ہم میں سے ہے اور نہ اسے کوئی بزرگی اور کرامت حاصل ہے۔ اگر اس سے زیادہ پرہیزگار، اگر اس سے زیادہ دیانتدار، اگر اس سے زیادہ قول کا سچا وہاں کوئی اور ہوا، تو امام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس تمام آبادی میں تمہیں نمبر 1 ہونا چاہیے، دیانتداری میں، حدیث میں، اظہار میں، قربانی میں، تقویٰ میں، لوگوں کی مدد کرنے میں تمہیں سب سے بہتر انسان ہونا چاہیے۔ تو امام نے تو ہمارے لیے یہ معیار مقرر کیا ہے۔ اب اگر ہم اس معیار کو نہ بتائیں، مجالس میں نہ بتائیں، ہم صرف یہ بتا دیں کہ امام کا نعرہ لگا دینا ہی کافی ہے۔ میں نے تدرس کیا تھا کہ امام نے اس سے بیداری کا اظہار کیا جب لوگ آپ کے آگے بول رہے تھے اور آگے لگا رہے تھے، تو امام نے تو وہ منع کیا۔ امام ان باتوں سے خوش ہونے والے نہیں، امام اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کون ان کے خط پر چلتے ہوئے اپنے علاقے میں سب سے بہتر انسان بن کر نکلا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ امتحان میں پوزیشن آئی، امام دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری دیانت میں پوزیشن آئی، تمہاری صداقت میں پوزیشن آئی، تمہاری امانتداری میں پوزیشن آئی، تمہاری اظہار میں پوزیشن آئی، تم مربت میں پوزیشن لے کر آ رہے ہو، تم لوگوں سے حسن سلوک میں پوزیشن لے کر آ رہے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں ائمہ کی قوانین کے اوپر تو ہمیں نظر آئے گا کہ انہیں ہم پر کس قدر سنگین ذمہ داری آئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث نہیں ہے، اب آپ اگر میں اپنا جائزہ لوں کرنا معاملہ کروں، آپ ماشاء اللہ توفیق ہے، تو میں تو بس میں اپنے آپ کو اس معیار پر کہیں نہیں پاتا کہ میں میرے علاقے میں 100 افراد شاید ہوں گے کہ وہاں اگر کوئی سوال کرے اور اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ افراد ہیں جو اچھے اور بہتر انسان ہیں، تو یہ کس قدر سنگین چیز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے امام جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، وہ ہمیں تشریح ماننے کو تیار نہیں اگر ہم اس معیار کو پورا کریں۔ تو اب یہ ہے اصل میں امام کی اطاعت، اور کس طرح کی اطاعت بحث، یعنی جس میں کوئی کیوں چلا نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو۔ آپ کربلا میں دیکھیں جتنے افراد کربلا میں موجود ہیں اور کربلا کے بعد بھی جن افراد نے اہل بیت کی خواتین نے اس کاروان کی سالاری کی ہے اور اس کاروان کو آگے لے کر چلے ہیں، سب نے دیکھیں کہ انہوں نے امام کے فرضات کی، امام کے تراویح کی کس طرح سے، اس کی کس طرح سے اطاعت کی، اس کا کس طرح سے اہتمام کیا۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی سن بلوغ پر نہ پہنچے ہوں، ان کی تربیت سید الشہداء نے اس طرح کی گئی ہے کہ وہ باطل کے سامنے حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار اور بے چین
ایسا نہیں ہے کہ محض تیار ہے، وہ اس کام کے لیے بے چین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں اپنی جان پیش کریں، امام کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں۔ اب دیکھیں جو ظاہر روایت کے مطابق آج کے دن یہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے تو حضرت قاسم بہت ہی کافی ہوتے قاسم اور آپ کی تمام پرورش امام حسین علیہ السلام سے جو شہدا نے آپ کی پرورش کے فائدے اٹھاتے ہیں، آپ کو معاف رکھ کر پانا۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے اپنے بہن بھائیوں کی اولاد سے بھی انسان کو اپنی اولاد کی اتنا ہی محبت ہوتی ہے، اور پھر اس میں اگر یہ اضافہ ہو جائے کہ اس چچا نے خود پالا ہو تو ظاہر پالنے کی ایک محبت ہے، اور پالنے سے بڑھ کر امام چونکہ کمالات کی معراج پر ہیں، انسانی کمالات کی معراج پر ہیں، تو انہیں ظاہر ہے دنیا میں ہر شخص سے محبت ہے، اور اپنے جگر گوشوں سے اور اپنے ان لوگوں سے جو آپ کے ہوگی رشتے دار ہیں ان سے ظاہر ہے کہ آپ کو محبت ہے۔ کس مطلب محبت ہوگی جس بچے کو پالا ہوا اپنے ہاتھوں سے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے چراغ قبول کیا اور یہ کہا کہ یہ صرف میرے ان کے پیاسے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، اور تمام اصحاب نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، تو تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے کے کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 13 سال بیان کی جاتی ہے، اور اس بچے نے بڑی حسرت سے سوال کیا ہے، اس کے ذہن میں یہ ایمان گزرا ہوا کہ کل چونکہ مقابلہ ہے، کل چونکہ جنگ ہے، لہٰذا اس کو بڑے ہی کام آئیں گے۔ جب امام نے یہ کہا اپنے اصحاب سے کہ اس خیمے میں جتنے افراد موجود ہیں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، سب کے سب شہید ہوں گے، کل سب کے سب مذہب شہادت پر قائم ہوں گے، ہم میں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو جب امام نے یہ کہا کہ اس خیمے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی بچے گا نہیں، سب کے سب شہید ہوں گے، تو ظاہر ہے کوئی میں بیٹھا ہوا یہ بچہ خیال کر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے اس نے کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے، یہاں تو سارے بڑے وقت نے مجھے ہاتھ میں حصہ نہیں۔ تو اس بچے نے آ کر اپنے چچا سے یہ سوال کیا۔ آپ دیکھیے یہ سوال کس طرح سے کی، اس چچا سے جس نے پالا ہو، اس چچا سے یہ سوال اس بچے نے کیا کہ یا آنا فیمن کیا میں ہی لوگوں کے شامل کو قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ اس پورے سفر میں سید الشہداء سے کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ بابا گھر بن جائیں گے، چچا ہم گھر بن جائیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم اس سید الشہداء کی تربیت کے نتیجے میں کہ ہم اس راستے پر نکلے ہوئے ہیں، یہ راستہ جوابوں کا راستہ ہے، یہ راستہ جان لٹانے والوں کا راستہ ہے۔ تو جب یہ سوال کیا کہ میں ان لوگوں کے شامل ہوں تو قتل کر دیے جائیں گے، بچے کو یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آ جائے گی، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی۔ وہ سوال یہ کر رہا ہے بچہ کہ کیا میں بھی ان کے شامل ہوں جنہیں قتل کر دیا جائے گا؟ امام نے جواب دیا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ رقت آمیز چہرے کے ساتھ روتے ہوئے امام صلی اللہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ میرے بھتیجے پہلے یہ جواب دو کہ کیف الموت تمہارے نزدیک موت ہے، تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ اب دیکھیے جو جواب ہے نا وہ کوئی جذباتی جواب ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر دیا گیا جواب ہے۔ یہ سید الشہداء کی ایک اس مربی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو اس بچے نے معرفت کا ایک کمال ایجاد کیا ہے کہ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ یا اما کو احمد من العصر، مجھے ان حالات میں موت شہر سے زیادہ شدید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت سمجھے ہوئے یہ بچے حقیقت جن کے سامنے موجود ہے۔ تو جب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو کہا کہ ہاں بیٹا تم بھی مذہب شہادت پر فائز ہوگے، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت سے گزرنے کے بعد۔ آپ نہ جانے سید الشہداء کس مصیبت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یہ بات سمجھ میں آ گئی روز عاشور کے وہ کیا مصیبتیں تھیں کہ اس وقت تک تمام اصحاب کام آ چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، اور جب جناب قاسم حضرت علی اکبر کے بعد پہنچتے ہیں اپنی چچا کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ چچا مجھے بھی اس جہاد کرا، لیکن ابتدا میں امام صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں۔ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں،
جناب قاسم واپس پلٹ کر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کس قدر بڑا امتحان ہے امام کا کہ اپنے لفظ جگر کو کچھ دیر پہلے خدا کی راہ میں قربان کیا ہے اور اب جان سے عزیز بھتیجا آپ کے پاس آ چکا ہے کہ اب مجھے کس سے جہاد بتاؤ. کس قدر بڑے بڑے امتحان سے گزرے سے شہدا. تو جب جناب قاسم تشریف لائے دوبارہ تو اب جناب قاسم نے یہ کیا کہ جب کوئی چھوٹا بڑے سے کوئی بات کروانا چاہتا ہوں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بات کروانے کے لیے ایسا کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گر کر آپ کے قدموں کو چھونا شروع کیا, آپ کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کیے. جب یہ کام کرنا شروع کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب قاسم نے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو لٹا دیا اور دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر اس قدر روئے کہ بے حال ہو گئے. اس بے حالی کے بعد جناب سید الشہداء نے جلال قاسم سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, لیکن اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہ بچہ اس قدر چھوٹا ہے کہ نہ سر پہ بڑے آ سکتا ہے نہ بدن میں جگہ آ سکتی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مجاہد فوج اشبیہ کی طرف چلا آ رہا ہے. یزید کی فوج کے قدر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ بچے کو موت کر رہے, بچہ ان حالات میں اپنے امام اور اپنے چچا کی مظلومیت کے اوپر آنسو پا رہا ہے, عزاداری کر رہا ہے اپنے چچا کی, اور آج اس دشمن کے سامنے یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے چچا کے اوپر, تم نے امام وقت کے اوپر پانی بند کر دیا. جہاں مراد سے دوسرے جانور پر پانی پی رہے ہیں, تم نے امام کے اوپر پانی کا ایک بھوک حرام کر دیا ہے. اور یہ کہنے کے بعد کہ میں حسن کا بیٹا ہوں, میں صرف رسول کا بیٹا ہوں, دشمن پر ایک وار کیا اور کتنے ہی دشمنوں کو فاصلے جہنم کیا. لیکن ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ تمام افراد دیکھ رہے ہیں کہ سید الشہداء اپنے لفظ جگر کو کھو چکے ہیں, لیکن اب سید الشہداء دوبارہ اپنی کاروائی کے ساتھ اپنے رہبار پر موجود ہیں, لگام آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی آواز کے منتظر ہے کہ بس ادھر سے آواز آئے گی اور سید الشہداء جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا دیں گے. بس تھوڑی دیر میں ایک آواز کروانے کے میدان میں بلند ہوتی ہے, چچا جان میری خبر دیکھیے. امام حسین علیہ السلام پر رفتاری کے ساتھ, کودتی ہوئی بجلی کے ساتھ میدان جنگ سے باہر ہوتے ہیں. مقابل لکھتے ہیں کہ جناب قاسم کو دو فوجیاں نے گھیرا ہوا تھا اور ایک شخص آپ کا سر اتارنے کے لیے آپ کے قریب آنا چاہتا تھا, لیکن جیسے ہی خبر کی طرف ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام میدان میں باہر ہو چکے ہیں تو تمام شیعہ میں بھسم لگ گئی اور وہ ملعون دشمن اتارنا چاہتا تھا تو اپنے ہی ساتھیوں کے گھوڑوں سے, ان کی ٹانگوں سے کمان ہو گیا. اور جناب امام حسین علیہ السلام جب تھوڑی دیر بعد غبار چھٹا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم کا سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی مبارک نہ ہے اور وہ آپ کو پیار کر رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے قاسم یہ تیرے چچا کے اوپر بہت سخت ہے, یہ بہت مشکل رہا ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے, تیرا چچا تیرے کام نہ آ سکے. تعلیم نے دیکھا, مقاصد نے لکھا, ابھی کچھ سالوں پہلے جو چچا بھتیجے ایک دوسرے سے مل کر رو رہے تھے, آپ اسی چچا کے ہاتھوں میں, اسی چچا کی آغوش میں بھتیجے کی لاش ہے اور وہ بھتیجے کی لاش کو لے کر تیار ہو. اللہ رحمۃ اللہ علیہ پروردگار ہماری اس طرح عبادت کو قبولیت عطا فرما. پروردگار اس وجہ سے سچے میں ہمیں ایمان کا سچارے اور بصیرت کا عمل کا مہمان بنا دے. پروردگار جو بیمار ہیں حاضرین ہیں کیا عزت میں سب کو صحت کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں وسیع حافظ کو جو بے روزگار ہیں ان کے رزق عطا فرما. اللہ تعالی کے شہداء اور اللہ کے شہداء کی حفاظت فرما. پروردگار بیٹر کی حفاظت فرما. مجاہدین اسلام کو خطا حسرت عطا فرما. وقت کے یزیدوں کو نیز و نابود فرما. اپنے آخری حجت کے ظہور میں عاجز فرما اور ہمیں اپنے حکم و شان میں شامل فرما.